اللهم إنا نسألك بأنك أحمد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك جواد ماجد رحمن الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأنك تؤتي من تشاء وتحرم من تشاء. اللهم إنا نسألك باسمك المخزون الطاهر المطهر يا من استجاب إلى أبغض خلقه إليه. لا إله إلا أنت مقلب القلوب والأبصار. لا إله إلا أنت مبدئ الخلق لا ينقص من ملكك شيء. ولا إله إلا أنت باعث من في القبور. لا إله إلا أنت مدبر الأمور. لا إله إلا أنت ديان الدين وجبار الجبابرة. لا إله إلا أنت مجري الماء في الصخرة السماء. لا إله إلا أنت مجري الماء في النبات. لا إله إلا أنت مكبن طعم الثمار. يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين. إنا نسألك من فضلك وكرمك وجودك وسخاك وعطاك ورداك. وليس لنا ملجأ سواك يا الله. وليس لنا مأوى سواك يا الله. اللهم إنا عبادك المذنبين المستغفرين التائبين الراغبين إليك لهذه الليلة المباركة من شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن. يا رب الراحمين يا أحكم الحاكمين يا أقدر القادرين. إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة نبي الشفاعة نبي المحبة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لقضاء حاجاتنا في الدنيا والآخرة. اے الہ باری تعالی، اے معبود، اے مطلوب، اے محبوب، یہ سارے لوگ آج کی رات اپنے گناہوں اور ہم سب اپنی ذلتوں اور نافرمانیوں کے لباس پہن کر تجھ سے دور ہو گئے تھے. ہم بیچارگی کے لباس پہن کر باری تعالیٰ آج کی رات تیری بارگاہ سے رحمت، برکت اور مغفرت کی خوشخبری سن کر تیرے حضور آ گئے ہیں. یہ لاکھوں لوگ جو آج منہاج القرآن کی مرکزی اعتکاف گاہ پر لیلۃ القدر کے عظیم اجتماع میں اور ملک پاکستان کے چپا چپا کونا کونا پر لاکھوں کروڑوں لوگ تیرے محبوب کے دم بننے والے، تیری بارگاہ میں جبین نیاز چکانے والے، تیری ربوبیت اور الوہیت پر ایمان رکھنے والے، مگر تیری نافرمانیوں، لغزشوں، خطاؤں اور ذلتوں میں لت پت، باری تعالیٰ ساری مایوسیوں میں لت پت، مگر آج امید کی ایک کرن شب قدر کی تیری بخشش و مغفرت کی ندا کی اور تیرے محبوب کی بارگاہ سے خبر عطا کی سن کر تیرے حضور آئے ہیں. میرے مولا تیرے حضور دامن مراد پھیلا کے آئے ہیں، اپنی آرزویں لے کر آئے ہیں، جرائم اور گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کر میرے مولا تیری توفیق کی امید پر آئے ہیں. لغزشوں، نافرمانیوں اور گناہوں اور مظالم کے بڑے بڑے بوجھ کندھوں پر لے کر باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا سمجھ کر آئے ہیں. اے باری تعالیٰ ہم سب پر شرمساری مسلط ہے، رسوائی مسلط ہے، بدعمالیاں مسلط ہیں، گناہوں کی آلودگیاں مسلط ہیں، مگر ایک طرف ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، ایک طرف تیری بخشش کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں، ایک طرف اپنی بدعمالیوں کو دیکھتے ہیں اور باری تعالیٰ ایک طرف تیری کرم نوازیوں کو دیکھتے ہیں. ان سارے گناہوں کے باوجود باری تعالیٰ ہماری امید نہیں ٹوٹی اور تیرے حضور ہم وہی لوگ ہیں. باری تعالیٰ تو آج ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہم وہی لوگ ہیں جو کبھی مادر شکم مادر میں گوشت کا لوتھڑا تھے. باری تعالیٰ جب ہم گوشت کا لوتھڑا تھے تو کون تھا جو ہمیں خوراک دیتا تھا؟ باری تعالیٰ کون تھا جو ہمیں پالتا تھا؟ کون تھا جو ہمیں نشو و نما دیتا تھا؟ اور باری تعالیٰ ہم وہی لوگ گناہگار تیرے بندے ہیں جن کو تم نے بچپن سے پال کر جوان کیا. باری تعالیٰ ہم وہی جاہل ہیں جن کو تم نے علم سے نوازا. باری تعالیٰ ہم وہی گمراہ ہیں جن کو تم نے ہدایت کی شان عطا کی.
ہم وہی پست اور ذلیل ہیں باری تعالیٰ جن کو تو نے دنیا میں عزت عطا کی. ہم وہی خوف زدہ ہیں باری تعالیٰ جن کو تو نے امن اور بے نیازی عطا کی. ہم وہی بھوکے ہیں مولا جنہیں تو نے ہر حال میں خوراک میں نوازا. ہم وہی پیاسے ہیں مولا جن کو تو نے سیراب کیا. ہم وہی کمزور ہیں مولا جن کو تو نے طاقت بخشی. اور باری تعالیٰ ہم وہی محتاج ہیں جن کو تو نے مستغنی کیا. اور باری تعالیٰ ہم وہی بیمار ہیں جن کو تو نے ہمیشہ شفا دی. ہم وہی سائل ہیں جن کا ہمیشہ تو نے دامن بھرا. ہم وہی گناہگار ہیں کہ ہمیشہ جن کے گناہوں پہ پردہ ڈال کر تو ڈھانپتا رہا. ہم وہی کمتر ہیں کمینے ہیں جن کو تو نے بہتر بنایا. باری تعالیٰ ہر حال میں تو نے ہماری مدد کی مگر ہم بے شرم نافرمان بے حیا تھے کہ جب ہم خلوتوں میں گئے تو تیرا حیا نہ کیا. جب جلوتوں میں ہجوم میں گئے تو تیرا لحاظ نہ کیا. جب بدبو زندگی گزاری تیرے احکام خاموش کر گئے. یہ نہیں بولا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں تیرے احکام معلوم نہ تھے. ہمیں تیرے امر و نواہی معلوم نہ تھے. ہمیں تیرے محبوب کی عطا کردہ شریعت معلوم نہیں تھی. یہ بات نہیں ہم ظالم تھے. ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. ہم خاطی تھے. ہم بے حیا تھے. ہم نے زیادتی کی تیرے مولا. تیرے احکام ہم نے پس پشت ڈال دیے. ہم نے نفس کی شہوات میں تجھے بھول گئے. ہم دنیا کی رغبتوں میں تجھے بھول گئے. ہم دنیا کی عزت جاہ و منصب کی طلب میں تجھے بھول گئے. ہم مال کی حوث میں تجھے بھول گئے. ہم نفس کی شہوت میں تجھے بھول گئے. ہم دنیاوی آسودگی اور آرام میں مولا تجھے بھول گئے. ہمیں یہ خیال نہ رہا کہ اس دنیا کے آرام سے بڑھ کر بھی آرام کوئی تیرے پاس ہے. ہمیں یہ خیال نہ رہا کہ دنیا کی عیش سے بہتر تیرے قرب میں کوئی عیش ہے. ہمیں یہ خیال نہ رہا کہ دنیا کی عزت سے بہتر تیری نگاہ میں کوئی عزت ہے. باری تعالیٰ مگر آج کی رات یہ ہزاروں لاکھوں مرد عورتیں بچے منہاج القرآن کے رفقا اراکین وابستگان تاجدار کائنات کے امتی مسلمان دور و نزدیک سے حضور کا ہر کلمہ گو مرد عورت بچہ جوان بوڑھا بیمار صحت مند ہر کوئی اپنی اپنی جگہ تیری بارگاہ میں بیٹھا ہے. میرے مولا تجھ سے مانگنے کے لیے آیا بیٹھا ہے. شب قدر کی نوید سن کر آیا بیٹھا ہے. تو وہ کریم ہے مولا کہ کسی کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا شرمساری کا گر جائے تو اسے رائے گاہ نہیں جانے دیتا. آج کی رات کتنے شرمساری کے آنسو گر رہے ہیں تیرے حضور. کوئی شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی فقیری کا اعتراف کر کے اپنی محتاجی کا اعتراف کر کے منگتا سائل بن کے تیری بارگاہ میں بڑا سے بڑا مجرم آ جائے تو اسے اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا. آج کی رات اب مجرم صحیح گناہگار بھاگے ہوئے صحیح بدکار صحیح پر بولا دیکھ آئے تو آج تیرے دروازے پر ہے. آئے تو آج تیرے در پر ہے. آئے تو آج تیری رات ہے مولا. تیری رات ہے تیرا مہینہ ہے. تیرے لیے لوگ جاگتے رہے. تیرے لیے راتوں کو کھڑے ہوتے رہے. تیرے لیے دن کو بھوکے پیاسے رہے مولا. کہ یوں بھی ریا بھی ہوگی خطا بھی ہوگی مولا. تو ہماری نہ ریا کو دیکھ نہ خطا کو دیکھ. صرف اپنی عطا کو دیکھ. اپنے دامن کرم کو دیکھ. ہمارے دامن تنگ کو دامن عصیاں کو نہ دیکھ. اپنی بخشش کو دیکھ. اپنی مغفرت کو دیکھ. میرے مولا ہم تیری بارگاہ سے امان کی امید لو کے لے کر خوف زدہ لوگ آئے ہیں. تیری بارگاہ میں بخشش کی امید لے کر گناہگار آئے ہیں مولا. اگر تو نے آج دروازہ بند کر دیا تو تیرے سوا اور تو دروازہ ہی کوئی نہیں جس پر تیرے سائل جائیں گے. تیرے محبوب کی امتی جائیں گے. ہم اسی امت کا حصہ ہے میرے اللہ جن کے لیے حضور غاروں میں رو رو کے دعا کرتے تھے. ہم نے وہ بھی حیا نہ کیا پر مولا تو معاف کر دے. جس امت کے لیے حضور نے پتھر کھائے تھے ہم نے حیا نہ کیا. تو معاف کر دے میرے مولا کیونکہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں. تیرے در سے دھکارے گئے کوئی اور در نہیں.
تو سخی ہے، تو نے عطا نہ کیا تو پھر کوئی اور سخی نہیں ہے۔ تو غفور و رحیم ہے، تو نے معاف نہ کیا تو کوئی اور دروازہ بخشش و مغفرت نہیں ہے۔ مولا تو رحمان و رحیم ہے، اگر تیری رحمت نے ہمارے دامن نہ بھرے تو پھر اور کوئی جگہ رحمت نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے اوپر کرم کر اور اتنا عطا کر جتنا تیری رحمت کی شان ہے، اتنا معاف کر جتنا تیری مغفرت کی شان ہے۔ مولا ہمیں اپنے لطف و کرم اور بخشش کا لباس پہنا دے، اپنی طاعت اور بندگی کا لباس پہنا دے، ہماری خطائیں چھپا اپنی محبت اور معرفت کا لباس پہنا دے۔ مولا ہمارے عمل بدل دے، ہمارے حال بدل دے، ہمارے اخلاق بدل دے۔ آج کی رات جو لوگ تیرے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے جسموں پر دو چادروں کا لباس اور دیسوں والا پہن رکھا ہے، حضرت ابراہیم کی سنت میں، آج کی رات تیرے کعبے کے حرم میں لبیک کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہے اور سبحان ربی العظیم کے جو سجدے ہو رہے ہیں، مولا ان جبینوں کا صدقہ واسطہ، ان سجدوں کا واسطہ، لبیک لبیک کی صداؤں کا واسطہ، اور تیرے کعبۃ اللہ کی پاک فضاؤں کا واسطہ، اور تیرے محبوب کے گنبد خضرا کی گرد و نواح ہواؤں کا واسطہ، اور شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں چلنے پھرنے والے فقیروں کا واسطہ، تجھے میرے حضور کی اہل بیت کا واسطہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا کا واسطہ، جن کو حضور نے کہا میرا جگر کا ٹکڑا ہے، تجھے سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، سیدنا فاروق اعظم کی فاروقیت و عدالت کا واسطہ، سیدنا عثمان غنی کے حیا اور ان کی سخاوت کا واسطہ، اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی عبادت، معرفت اور شجاعت کا واسطہ، تجھے حسن اور کریمین کی اس محبوبیت کا واسطہ جو حضور کی بارگاہ میں تھی، تجھے ویسے کرنے کا واسطہ، تجھے بشر الحابی کے ننگے پاؤں پھرنے کا واسطہ، تجھے معروف کرسی کے اس دیدار کا واسطہ جو عرش پہ تجھے تک رہے تھے وفات کے بعد، تجھے حضرت بشر الحابی کے اس دسترخوان کا واسطہ جو امام محمد بن حنبل نے بتایا کہ تو اپنے دست کرم سے انہیں لقمے کھلا رہا کہ میری خاطر بھوکا رہنے والے میں تجھے کھلاتا ہوں، ان اولیاء سے جنہیں تجھے محبت ہے، مولا ہم ان کے ماننے والے، ان جیسے نہیں تو ان سے محبت کرنے والے، ان کی راہ پہ چلنے نہیں والے، ان کے دامن تھامنے والے، تجھے محبوبین مقربین کا صدقہ، آج کی رات جو قرآن نے اتارا اس قرآن مبین کی برکتوں کا صدقہ، آیات قرآنی کا صدقہ، حدیث نبوی کا صدقہ، تجھے دین اسلام کی عظمتوں کا صدقہ، اس امت میں کرم کر دے مولا، اس اجتماع میں حاضر ایک ایک شخص کے حال سے کرم کر، اور شرق تا غرب جو لوگ سن رہے ہیں ان کی وجہ سے جو سن رہا ہے سب شریک دعا ہے، مولا کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نیچے نہ بھیج، کسی کا پھیلا ہوا دامن خالی نہ بھیج، پاکستان کی سرزمین تیری ناراضگی اور عذاب کے لپیٹ میں ہے، مولا ہمیں معاف کر دے، کبھی آسمان کا عذاب ہے، کبھی تو پانی روک کر عذاب دیتا ہے، کبھی پانی بھیج کر عذاب دیتا ہے، یہاں لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، لاش گر رہے ہیں اس سرزمین پر جو تیرے نام پر حاصل ہوئی، ہم نے ٹھیک ہے تیرے نام سے بے وفائی کی، لوگوں کو خوراک نہیں، روزگار نہیں، جان مال کی حفاظت نہیں، لوٹ مار ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، ہمیں ادراک ہے مولا ہم بے وفا نکلے، 60 برس ہو گئے تم سے بے وفائی کرتے، پر مولا تو وہ رب ہے کہ ایک گناہگار نے 70 بار توبہ کر کے توڑ دی تھی، 70 بار توبہ کر کے توڑ دی تھی، اور پھر وہ خود مایوس ہو کے تیرے حضور توبہ کرنے کے لیے پیش نہیں ہوا، تو نے مجھے پیغام بھیجا تھا توبہ کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا مجھے اب امید نہیں، 70 بار نافرمانی کر کے بھی شاید قبول ہو یا نہیں، تو تو نے پیغام دیا تھا کہ تیرا حوصلہ ہار گیا، میری رحمت تو اب بھی نہیں ہاری، اب بھی معافی مانگ لیتا تو معاف کر دیتا مولا، ہم نے 60 برس بے وفائی کی مولا، پر تیری وفا کا تو کوئی مقابلہ نہیں، تیری عطا کا تو کوئی مقابلہ نہیں، تیرے جود و سخا کا تو کوئی مقابلہ نہیں، تیرے لطف و کرم کا تو کوئی مقابلہ نہیں، تیری مغفرت و رحمت کا تو کوئی مقابلہ نہیں، مولا تو ہماری خطائیں نہ دے، ہمیں معاف کر،
پاکستان پہ کرم کر دے، اسے سلامتی عطا فرما، اور یہاں کئی نوجوان ہزاروں جو بہک گئے ہیں، بہکاوے میں آ گئے، بھٹک گئے، جنہوں نے بندوقیں اٹھا لی، اپنے بھائیوں کے سر قلم کرتے ہیں، گولیوں سے لاشیں گراتے ہیں، مولا ان کو بھی ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے، ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، ان کے دلوں میں رفق و رحمت پیدا کر دے، بھائی بھائی کے قتل کرنے والے نہ رہیں، بھائی بھائی کے محافظ بن جائیں، مولا اس پوری قوم پہ کرم کر، اس پوری ملت اسلامیہ پہ کرم کر، پورے عالم اسلام پہ کرم کر، اور مولا پورے عالم انسانیت پہ کرم کر، مسلم و غیر مسلم سب تیرے بندے ہیں، پوری دنیا کو گہوارہ امن بنا دے۔